اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کر کے ویڈیو کو وائرل کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ بہت سے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ قرآن پاک کے 10 بار تلاوت کیا کرتے تھے، اور 10,000 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ کتنے بار تلاوت کرتے تھے؟ 10 بار تلاوت ایک دن میں، تو مطلب 3 دن میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے، اور ہم 10 آیتیں بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، ہم تو بڑے بزی لوگ ہیں نا۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جائیں، ہم تلاوت کے لیے قرآن پاک کو کھول لیں، تو پھر واٹس ایپ کو، فیس بک کو، وہ یوٹیوب کون چلائے گا؟ وہ جو سیاسی تبصرے ہوتے ہیں وہ کون کرے گا؟ اگر ہم قرآن پاک کھول لیں، اگر ہم قرآن پاک کھول لیں تو ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپے شپے کون لگائے گا؟ آپ کے زمانے میں ایک شاہ صاحب ہوا کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ شاہ صاحب تھوڑا غریب ٹائپ کے تھے، وہ پریشان ہوئے کہ بیٹیاں جوان ہیں، ان کا بھی شادی کا انتظام کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں درود پاک کی کثرت کرتا تھا، کیونکہ درود پاک ہر مصیبت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جس بندے کو دکھوں نے، غموں نے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہو تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے اور درود پاک کی کثرت کرے۔ تو شاہ صاحب فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے کثرت سے درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد میں سو گیا۔ میں کیا سویا، خدا کی قسم میری آنکھیں تو، ظاہری آنکھیں تو بند ہو گئی، لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ تیری جب کے دید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، رسول اللہ نے کرم کر دیا، میرے خواب میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریاد نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا، اور کون فریاد ہنسی کرے گا؟ اعلیٰ تو سمجھتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، خدا کی قسم وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے تم سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب ہوں، لیکن 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، ان کی شادی کا بھی بندوبست کرنا ہے، یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیجیے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں عطا فرماتے تھے، اسی طرح قبر انور میں بھی تشریف فرماتے ہوئے عطا فرماتے ہیں، اور حضور خواب میں بھی آ جائیں تو عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے۔ تو عرض کی حضور میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کرم جوش میں آئی، فرمایا چلے جاؤ کل جو بادشاہ ہے عمر بن عبدالعزیز، اور انہیں بتانا کہ آپ کو 500 دینار دے دے گا۔ کتنے؟ 500 دینار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ یہ بھی بتانا کہیں اسے شک نہ ہو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو ایک عالم نبی ہے، تو ان پہ تہمت نہ آ جائے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں پھیلتی بھی بولتے ہیں، غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اسے خبر دینا کہ تو روزانہ میری ذات پر 10,000 بار درود پاک پڑھتا ہے، 10,000 بار۔ ہم یہاں سے پڑھیں تو مدینے سنیں،
ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ حضور تو معاذ اللہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو حضور کو کیسے پتہ چل گیا کہ عمر بن عبدالعزیز 10,000 بار درود پاک کرتے ہیں؟ بس اتنے تک نہیں، فرمایا اسے یہ بھی بتانا کہ پچھلے دنوں تم نے 3,000 کم پڑھا ہے، 10,000 ڈیلی کا معمول ہے لیکن 3,000 تم نے کم پڑھا ہے۔ حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ کون کتنا پڑھتا ہے، کتنا معمول ہے اور کتنا کم پڑھتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ شاہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے کر نکلتے ہیں گھر سے، خواب میں یہ دیکھا اور اس کے بعد گھر سے نکلے جیسے جاگ آئی اور لوگوں سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا جو علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ لوگوں نے انہیں بتایا۔ جب آپ ان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں لوگوں سے پوچھا کہ حضور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو ہے وہ کہاں ہے، وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ تو امیر المومنین ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو اب شاہ صاحب کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، آپ چلے گئے۔ تو اس کے بعد حالانکہ شاہ صاحب یہ خیال تھا جن کا حضور فرمایا ہے نا وہ تو کوئی مولوی ٹائپ کا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو 10,000 درود پاک پڑھے، ورنہ امیر لوگوں کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے۔ بہرحال شاہ صاحب چلے گئے اور جب دربار میں پہنچے نا تو انہیں شک ہوا کہ میں بھول کے تو نہیں آ گیا، کہ غلط جگہ پہ تو نہیں آ گیا، کیونکہ اس وقت عمر بن عبدالعزیز تخت پہ بیٹھے تھے اور سر پہ تاج پہنا ہوا تھا، شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ شاہ صاحب دل میں سوچنے لگے کہیں میں غلطی تو نہیں کر آیا، کیونکہ عزت ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اگر غلطی کر آیا ہوں تو سوئی ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں میں نے ادھر لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں وہ سامنے جو بیٹھے ہیں نا یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے میں گیا ان کے پاس اور ان کے کان میں کہا 10,000 بار درود پاک پڑھتے ہو، 10,000 بار درود پاک پڑھتے ہو؟ فرماتے ہیں شاہ صاحب کے جیسے میں نے یہ عمر بن عبدالعزیز کو کہا نا وہ پریشان ہو گئے، جیسے میں نے کوئی عجیب بات انوکھی بات کر دی ہے، جیسے پریشان انہوں نے میرے کو دیکھا۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے انہیں پھر کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا تھا، چونکہ انہیں تو حضور نے بتایا تھا نا ڈیلی 10,000 پڑھتے ہیں، ہفتہ پہلے 3,000 کم تھا، مطلب 7,000 پڑھا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز پریشان ہو گئے اور شاہ صاحب کو لیا اور ایک سائڈ پہ چلے گئے، کونے میں چلے گئے اور فرمانے لگے سچ سچ بتا تجھے کیسے پتا ہے، سچ بتا تجھے کیسے پتا ہے، خدا کی قسم جو میں درود پاک پڑھتا ہوں یہ تو میرے راز ہے جو میری بیوی کو بھی نہیں پتا۔ اخباروں میں چھپنا تو دور کی بات ہے حضور، سوشل میڈیا پہ پھیلانا تو دور کی بات ہے، ہوم ٹی وی نیوز پہ ادھر ادھر خبر دینا تو دور کی بات ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا۔ فرمایا یہ تو میرا اور میرے رب تعالیٰ کا راز ہے، مجھے پتا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ کتنا درود پاک پڑھتا ہوں، تجھے کس نے خبر دی، میرے سراج کو کس نے بتایا تجھے؟ وہ شاہ صاحب فرمانے لگے جن کے سامنے تو نے راز رکھا تھا نا راز والوں نے راز کھولے، اور انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جا کے عمر بن عبدالعزیز کو کہو کہ تو نے 3,000 ایک دن کم کرا ہے تو یہ اس کا جرمانہ ہے 500 دینار آپ کو دے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ان شاہ صاحب کو ساتھ لیا اور اپنے محل سے نکلنے لگے، کافی بڑا محل تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں چلتے گئے، بڑا یہ بھی خوبصورت محل تھا، چلتے گئے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کا باہر دروازہ بنا یہ بھی جس طرح محل بنا اس طرح وہ دروازہ اور بڑا مہنگا دروازہ تھا، سب کو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہم انٹر ہوئے نا اندر کمرے میں تو کمرہ اندر سے کچا تھا، باہر سے یہ بھی ماحول لیکن اندر سے کچا تھا۔ تو اس کے اندر شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک مٹکا تھا، 2 مٹی کے پیالے تھے، کچھ کھجور کی جائیاں تھیں اور کوئی ٹوپیاں تھیں اور کچھ کھجور کے جو ہوتے ہیں پتے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے سے 500 دینار اٹھا مجھے دے دیے۔ شاہ صاحب فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اتنا
یہ درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا محبوب ہے، اس کو تو کوئی درویش ہونا چاہیے، کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہونا چاہیے، بادشاہ کیسے ہو گیا؟ ابھی ان کے دل میں بات کھٹ گئی، اور وہ اکیلے بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی بھی تھے۔ انہوں نے اپنا جو شاہی لباس پہنا ہوا تھا اتار دیا، اتارا ہی کیا، نیچے سے پھٹے پوانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا وہ تاج اتارا تو نیچے سے پھٹی پوانی کھجور کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ تب وہ بادشاہ شاہ صاحب کو فرمانے لگے کہ جو تم میرا ظاہری لباس دیکھ رہے تھے نا، یہ دنیا والوں کے لیے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اگر یہ میں نہ پہنوں تو پھر عدل انصاف نہیں ہو سکے گا، پھر میں لوگوں کو ان کی حق نہیں دلا پاؤں گا۔ اور جو میرا دوسرا لباس دیکھ رہے ہو، یہ میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ جب میں رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا تو آج ہی اور انکسائی کے ساتھ جاتا ہوں، آج ہی اور انکسائی کے ساتھ جاتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا، خدا کی قسم مجھے جتنا بھی عرصہ ہوا ہے حکومت کرتے ہوئے، میں نے کبھی حکومت کے خزانے سے 10 دینار بھی نہیں لیے، جتنا عرصہ ہوا حکومت کرتے ہوئے 10 دینار تک نہیں لیے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اب اپنا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں شام کو فری ہوتا ہوں تو میں اور میری بیگم اس کمرے میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم دونوں یہ چٹائیاں بناتے ہیں اور ٹوپیاں سیتے ہیں، اس کے بعد ان کو کرتے ہیں فروخت، اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے ہم اپنا گزر بسر چلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بچتے ہیں 1 دینار 2 دینار، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جمع کیا ہوا تھا کہ کوئی حاجت مند کبھی آ جائے گا تو میں اس کو پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا مقدر اتنا عزیز ہے، اتنا بلند ہے میرا مقدر کہ میں ان پیسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خرچ کروں گا، حضور کے حکم پر ان پیسوں کو صرف کروں گا۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا